یہاں جو پہلے آئے گا اس کی جگہ پہلی صف میں ہوگی، اور جو بعد میں آئے گا اس کی جگہ جوتیوں میں ہوگی۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم کسی کے کندھے سے اچھل کے جاؤ، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے تم کسی کو اٹھا کے بیٹھو۔ فرمایا گیا اگر مسجد کی چوکھٹ پہ جگہ ملے وہیں بیٹھ جا، طاقت نہ دکھا، سیٹ گیری نہ دکھا، اپنے حضور کا دکھانا بس، اپنے کپڑوں کا گھمنڈ نہ دکھا۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جا، اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، نے صرف پانی نہ کی، نبی کی زبان سے لگے ہوئے لعاب کو بار بار پیا تھا، گٹی بنا کے پیا تھا، پیاس لگتی تھی تب پیا تھا، بھوک لگتی تھی تب پیا تھا۔ کتنی روایتیں لا کے دکھاؤں کہ جب شہزادے روئے گئے، آقا فرماتے گئے فاطمہ یہ کیوں روئے؟ کہا آقا جی بھوک لگ رہی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے اس لیے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے گود میں لیا، اپنی زبان ڈال دی، مجھے بتا تو سکی اگر نبی کا جسم کا پانی پینے والا علی اتنا ہوشیار ہے کہ چوٹیوں کو جانتا ہے، ان کی زبان پینے والے حسن حسین کو کتنی عزت ہے۔ کہنا کہ فرماتے ہیں کہ نام تو بتا دے، آپ فرماتے جاؤ، جب جا کے دیکھو گے تو تمہیں جو چہرہ دکھائی دے گا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کے لال امام حسین ابن علی کا چہرہ ہوگا۔ کہا ان سے دعا کرا دینا۔ کہا کیوں؟ کہا حسین وہ ہے جس سے خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ۔ اگر عثمان نہ ملے تو پھر کس سے ملوں؟ اندر جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ ملے تو ابو بکر سے ملوں، وہ نہ ملے تو عمر سے ملوں، وہ نہ ملے تو غنی سے ملوں، اگر وہ نہ ملے تو پھر کس سے ملوں؟ آقا مسکرائے فرمایا جا جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے، اگر یہ تینوں نہ ملے تو پھر اس سے آ کے مل لینا۔ تم کرو بدنام اسلام ہوتا ہے، حرکتیں ہماری ہوتی ہیں، لوگ انگلیاں اسلام پہ اٹھاتے کہتے ہیں لو اب تو مسجد میں گولیاں چل رہی ہیں۔ جب مسجدیں محفوظ نہیں تو حویلیاں کیسے محفوظ ہوں؟ اٹھ رہے تو یہاں کیسے بیٹھا؟ پتا نا میں یہاں بیٹھوں؟ سن رہے؟ مسجد خدا کا گھر ہے، تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہاں جو پہلے آئے گا اس کی جگہ پہلی صف میں ہوگی، اور جو بعد میں آئے گا اس کی جگہ جوتیوں میں ہوگی۔ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم کسی کے کندھے سے اچھل کے جاؤ، اسلام اجازت نہیں دیتا ہے تم کسی کو اٹھا کے بیٹھو۔ فرمایا گیا اگر مسجد کی چوکھٹ پہ جگہ ملے وہیں بیٹھ جا، طاقت نہ دکھا، سیٹ گیری نہ دکھا، اپنے حضور کا دکھانا بس، اپنے کپڑوں کا گھمنڈ نہ دکھا۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جا، اس لیے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ جواب دے یا رسول اللہ۔ نہ لڑا کرو یار، مسجد میں نہ لڑا کرو، اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم اس جگہ بیٹھ کر، اسے مسجد کہتے ہیں، مسجد اسے وہاں نہیں لڑنا چاہیے۔ معاف کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اکثر پروگرام جب شروع ہوتا ہے نا تو تلاوت کے وقت آگے کوئی بھی تمہیں گاؤں کا باعزت بندہ بیٹھا ہوا نہیں ملے گا، صرف بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آگے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں سے تلاوت کا آغاز ہوتا ہے پروگرام میں، سب چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ جب دیکھ لیا محفل جم گئی، ہاں خطیب آ گیا، ہاں شاعر آ گیا، ہاں پھر کہتے ہیں چل رہے جانا بیٹھ۔ سن بھائی 6 فٹ کے بے وقوف، جتنا رشتہ تیرا حضور سے ہے اتنا ہی رشتہ بچوں کا حضور سے ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بے شک بہت بڑی بات ہے۔ جو بچہ جہاں بیٹھا اٹھایا نہ کرو محفل سے۔ جوڑی کے ایک فرد کو اکبر کہتے ہیں، دوسرے فرد کو قاسم کہتے ہیں۔ اکبر حسین کے بیٹے، قاسم بولو کیا بات ہے، غیرت والی ماؤں کے لال بول رہے ہیں میرے ساتھ۔ قاسم اکبر حسین کے بیٹے، اور تمہیں پتا ہے اکبر وہ ہیں جن کے چہرے پہ نبی کے جلوے نظر آیا کرتے تھے، اور قاسم وہ ہیں جن کے چہرے میں علی کے جلوے نظر آیا کرتے تھے۔ آپ خالی حسین حسین کریں گے 10 محرم میں؟ مجھے ایک بندے نے بتایا، مولانا بتایا، میں نے کیا کہا، یہ امام حسن کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تھی۔
یہ عیب نکلا ان کا اندر کا، مطلب یہ امام حسن سے بھی بڑے ہونے کے چکر میں۔ اور یاد رکھیے گا جنتی جوانوں کے سردار صرف حسین نہیں ہے، حسن بھی ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، بے شک۔ بھائی بیٹھ سکتے، کولر چھوڑو، گرنے تو گر رہا، تو تم نہ گر جائیے میرے لال۔ اجازت ہو تو بولو تھوڑی دیر، تھکے تو نہیں ہے نا؟ جواب دیں گے میں نعرہ لگا لوں؟ نعرہ حیدری، سن لیں ذرا، میں بات کرنے لگا۔ اللہ کرے آپ کے ذہن میں یہ باتیں اتر جائیں۔ اس نے کہا کہ یہ اس لیے نہیں مان کرتے امام حسن کا ذکر کیونکہ انہوں نے حضرت میرے معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ میں نے کہا یار مولوی یہ بتا، کیا تو امام حسن سے زیادہ جانتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، علی وہ ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا پیچھے والے بول سکتے ہیں نا، کرسی مل گئی آپ کو تو پھر شکر ادا کر کے بول لیجئے، ورنہ ان بھائیوں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کریں، کھڑے ہو کے حضور کا ذکر سن رہے ہیں نا۔ علی اس کا دروازہ، اور علی کو علم کتنا؟ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں اور علی ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک وادی آئی، مقام ایک ایسا آیا جہاں پہ پورے جنگل میں چونٹیاں چونٹیاں بھری ہوئی تھی۔ کہتے میں نے پوچھ لیا علی تمہیں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی تمہیں پتا ہے ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے؟ توجہ ہے نا، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے۔ کیا پتا ہے آپ کو کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت علی نے مسکرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یار عمار بن یاسر، تو تعداد کی بات کرتا ہے، علی ان کی تعداد بھی جانتا ہے، اور علی کو یہ بھی پتا ہے ان میں کتنے نر ہیں اور کتنی مادہ ہیں۔ علی یہ علم کہاں سے ملا؟ اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، میں نے حضور کو غسل دیا، پورے بدن کا پانی صاف کر دیا، جب حضور کو کفن دیا گیا میں نے چہرے پہ دیکھا نا تو حضور کے ان آنکھوں کے گڈھے میں نا پلکوں پہ تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، میں نے سوچا اب اس پانی کا کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں میں نے ہونٹ لگا کے چسکی لگا دی۔ کہتے ہیں جیسی وہ قطرہ حضور کے بدن سے لگا ہوا میرے حلق سے نیچے گزرا، فرماتے ہیں زمین و آسمان کے سارے علوم اللہ نے علی پہ کھول دیے تھے۔ اب میں امام حسن کا نام نہ لینے والے خنزیر سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو یہ کہتے ہو انہوں نے میرے معاویہ سے صلح غلط کی تھی، مجھے بتا تو سکی علی ایک قطرہ نبی کے بدن سے لگے ہوئے پانی کا پی لیتے گئے، اللہ زمین و آسمان کے علم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حسن حسین تو وہ ہے جس نے صرف پانی نہ کی، نبی کی زبان سے لگے ہوئے لعاب۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ کون سعد ابن ابی وقاص پتہ ہے؟ جب جنگ ہوئی اور دشمنوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا اور سرکار زخمی ہو گئے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا تھا اپنے اوپر روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ میری جان جائے تو جائے، میرے محبوب پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سنو اور دل تھام کے سنو، امید ہے یزیدیوں کی نانی مر جائے گی جو بات میں کرنے لگا ہوا، نانی مرنے والی ہے۔ جب یہ دیکھا حال، حضور نے نا اپنی کمان حضرت عمرو بن سعد کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، معاذ اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے حوالے کی اور فرمایا تیر چلاؤ، ارمی یا سعد، سعد تیر چلاؤ۔ پھر حضور اپنے تیر نکال کے کمان سے دیتے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اور فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، حضور کہتے تھے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ اس صحابی کا بیٹا کربلا میں پہلا تیر مار کے کہتا ہے گواہ رہنا حسین پہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور کے صحابی کو گالی دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ اگر بروں کے گھر میں اچھے پیدا ہو سکتے ہیں، اچھوں کے گھر میں برے پیدا ہو سکتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے خلاف تمہیں بولنے کا حق کس نے دیا ہے؟ ذرا تاریخ کباب اٹھا کر کے دیکھو، عمر فاروق اعظم وہ ہیں جن کے دور خلافت میں اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہے، امیر معاویہ وہ ہیں جنہوں نے
اسلام کے جھنڈے کو 64 لاکھ مربع میل کی حدوں کے پار پہنچایا ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھو، ہم آخری سانس تک یہ گیت پہ لعنت کرتے رہے۔ بولو، حضرت امیر معاویہ کو ہم کچھ نہیں کہیں، اس لیے کہ حضرت امام حسن نے ان سے سمجھوتا کیا، ہم ان سے آگے نہیں جائیں گے۔ غور سے سنیے گا، اور اگلی بات بتاؤں، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے حضور نے جھولی پھیلا پھیلا کے دعائیں دی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ سینے پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، حضور کے سینے پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ادب سے میرا سلام کہنا غلام کے لیے دعا فرما دے، کہ حضور نام تو بتا دے، کہنا کہ فرماتے ہیں کہ نام تو بتا دے، آپ فرماتے جاؤ، جب جا کے دیکھو گے تو تمہیں جو چہرہ دکھائی دے گا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کے لال امام حسین ابن علی کا چہرہ ہوگا، کہ ان سے دعا کرا دینا۔ کہا کیوں؟ کہ حسین وہ ہے جس سے خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی۔ غیرت نہیں آتی ہے؟ امیر معاویہ اپنے لیے دعا کرا رہے امام حسین سے، اور یہ مرا جا رہا ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، بس بیٹھ جائیے، بس 2 منٹ رہ گئے، مجھے بات کرنے دیں تھوڑی سی۔ خدا آپ کی محنت قبول فرمائے، بڑی محنت آپ نے کی ہے اور بڑی خوبصورت محفل سج گئی ہے۔ سن رہے ہیں نا میری بات؟ سن رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں جی، بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ کیا ضرورت پڑی ہے صحابہ کو حضور کی گالی دینے کی؟ ہوتے کون ہیں آپ گالی دینے والے؟ جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہیں نا، وہ یہیں نہیں رک رہے ہیں، وہ شیخین تک جا رہے ہیں۔ اب یقین جانو، گارنٹی ہے میری، جاؤ نیب میں لے جانا جہاں بھی چاہو، جو شیخین کو گالی دے گا وہ اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا کمزور نہیں جو مائی کا لال کوئی ان سے ایک دن کا بھی چھین لے۔ وہ تیرا علی ہوگا جو کمزور ہوگا، ہمارا علی اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ آگے بڑھا کے خیبر کی چوکھٹ نکال کے ہوا میں اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ وہ تیرا علی ہوگا جس سے لوگ چھین کے لے جاتے ہوں گے۔ ہمارے علی کے بازوؤں میں تو اتنی طاقت ہے کہ جب تلوار چلتی تھی تو ہوائیں کہتی تھی شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یا علی، بلند کرے ہاتھوں کو، سلامت رہے بھائی، سلامت۔ توجہ ہے نا؟ تو یہ جھگڑے نہ پال، اس نے چھینا، اس نے حق مار لیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ابو بکر مسلح پہ ہوتے تھے، مقتدیوں میں علی کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ہاں، جب علی جیسے لوگ مقتدیوں میں ہوتے تھے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی ابو بکر کے خلاف کوئی بول جائے۔ عمر مسلح پہ ہوتے تھے، علی مقتدیوں میں ہے، ہمت ہے کوئی بول جائے؟ بولو۔ ارے بھائی چلو، انہوں نے اگر فرض کر لو چھین لیا تھا تو ان کے بعد تو حضرت علی کو بیٹھ جانا چاہیے تھا نا؟ نہیں نا، نہیں، پھر کون بیٹھا؟ حضرت عمر کے بعد کی بات کر رہے ہیں، پھر کون بیٹھا؟ حضرت عثمان غنی۔ پھر بیٹھ جاتے؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھے؟ سنے میں تمہیں بتاؤں، حضرت علی بھی جانتے تھے چوتھا نمبر میرا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سو سنیں، حضور کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا، ایک اعرابی شخص، اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا، مسئلہ پوچھ کے جانے لگا، جب باہر دروازے سے نکلا حضرت علی مل گئے، فرمانے لگے کیسے آئے تھے؟ کہا حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہا پوچھ لیا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر جاؤ۔ کہا آپ کیا کرنے جاؤں؟ کہا حضور سے یہ پوچھو اگر میں آؤں اور آپ پھر نہ ملیں تو پھر اپنی بات کس سے کروں؟ اندر آئے دیہاتی، یا رسول اللہ بتائیں نا، آج آپ مل گئے، اگر آپ نہ ملیں تو پھر بات کس سے کروں؟ فرمایا میں نہ ہوں تو میرے ابو بکر سے آ کے مل لینا۔ باہر آئے، مل گئی بات؟ کہا کیا کیا کہا حضور نے؟ کہا فرمایا میں نہ ہوں تو پھر ابو بکر سے مل لینا۔ کہا پھر جاؤ۔ کہا آپ کیا کریں؟ کہا پھر اگر ابو بکر نہ ملیں تو؟ پھر آئے حضور، اگر ابو بکر نہ ملیں تو؟ فرمایا پھر میرے عمر سے مل لینا۔ پھر آئے، کہا بتا دیا حضور نے۔ کہا پھر کس سے ملنا؟ کہا عمر سے۔ کہا پھر جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اگر عمر نہ ملیں تو پھر کس سے ملوں؟ تو حضور کے پاس جا کے کہتے ہیں آقا آپ نہ ملیں تو ابو بکر سے ملوں، ابو بکر نہ ملیں تو عمر سے ملوں، عمر نہ ملیں تو؟
فرمایا میرے عثمان سے مل لینا. پھر آئے, کہا مل گیا جواب؟ کہا ہاں. کہا کس سے ملنا؟ کہا پھر عثمان سے مل لینا. کہا پھر جاؤ اندر جا کر کے پوچھو, اگر عثمان نہ ملے تو پھر کس سے ملوں؟ اندر جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ ملے تو ابو بکر سے ملوں, وہ نہ ملے تو عمر سے ملوں, وہ نہ ملے تو غنی سے ملوں, اگر وہ نہ ملے تو پھر کس سے ملوں؟ آقا مسکرائے فرمایا جا, جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے, اگر یہ تینوں نہ ملے تو پھر اس سے آ کے مل لینا. یہ فیصلہ میرے نبی نے کر دیا ہے. علی سے کہو کہ وہ میرے ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ جا کے نماز پڑھا. ہے کہ نہیں توجہ سارے لوگوں کی؟ ہے توجہ سارے لوگوں کی؟ ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں. ہاں ہاں, مفتی صاحب قبلہ کی طرف دیکھیں. ہاں بیٹھے رہے. کیا بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس مقدس, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, شاعر ہندوستان قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ, نعرہ حیدری. ٹھیک ہے جی, مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اب شام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا ایک منٹ سن لیں ذرا سی بات. بھائی محمد علی فیضی صاحب تشریف لا چکے ہیں, ان کو آپ جتنا چاہیں اتنا سنیے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا دیر اور بولیں, میں میری بات سن لیں, 1 گھنٹے سے اوپر کوئی بات, بس توجہ کرنے میں تھوڑی سی بات پوری کر لوں. خدا سلامت رکھے, ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دیجیے گا. ہاتھ اٹھے نا آپ کے, نا ہاتھ اٹھے آپ کے, نہیں 1 گھنٹہ نہیں, ٹائم نہ بڑھائیے, تھوڑی سی میری بات سن لیجیے. اچھا سن تو لو یار بھائی, سن لو پلیز سن لو. یقین کریں میں اپنی مرض اور اپنی پریشانی مائک میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. میرا 1 گھنٹہ حضور کی باتیں کرنے کا یا دین کی باتیں کرنے کا ہے, اس میں صرف مجھے وہی باتیں کرنی ہے. میری مجبوری بھی تھوڑی سی سمجھیے, میں کوشش کرتا ہوں جتنی بات کر پاتا ہوں. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں کیا کہہ رہا تھا, میں نے کیا کہا کہ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, اپنی موجودگی میں حضور نے حضرت ابو بکر سے نماز پڑھوائی. یہ جو فالتو کی بکواس لوگ کرتے ہیں نا کہ انہوں نے حق مارا, انہوں نے چھینا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے, یہ سب بکواس کرتے ہیں. جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے, جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. چلو میں اگر مان لیتا ہوں آپ کی بات, آپ کہتے ہو کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے حق مارا, تو میرے ایک سوال کا جواب آپ پہ ادھار رہ جائے گا. وہ ادھار یہ رہ جائے گا کہ اگر انہوں نے حق مارا تو انہیں سوارا کس نے تھا؟ وہ شاگرد کس کے تھے؟ کس درسگاہ میں پڑے ہوئے تھے؟ بھائی قاری صاحب غلطی کر دیں تو لوگ کہیں گے ان کے استاد سے بات کرو کہ کیا پڑھایا ہے تم نے لڑکے کو. نقیب صاحب کوئی خطا کر دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ استاد سے بات کی جائے کہ آپ کا شاگرد خراب ہے. ابو بکر وہ گئے جس نے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے دین سیکھا ہے. ماشاءاللہ, سلامت رہنا آپ کے لیے, جزاک اللہ, بارک اللہ. یہی لوگ ماشاءاللہ جلسہ بھی کراتے اور یہی لوگ پیسہ بھی دیتے ہیں جی. شمس الدین بھائی دیکھو, یہ مجھے دے کر کے کہیں پیسے, یہ نہیں بتاؤں گا کتنے ہیں. اب مجھے پتا 90% لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کتنے ہیں, کیونکہ موبائل اتنا چلا رہے ہیں کہ آنکھیں دور تک کام ہی نہیں کر رہی ہیں آج کل. تو یہ سوال بنتا ہے کہ اگر انہوں نے حق مارا تو حضور نے کیا پڑھایا تھا انہیں؟ اور حضور معلم کائنات ہے, حضور تکمیل انسانیت کے لیے دنیا میں تشریف لائے. آپ کی نہ تبلیغ ناقص ہے اور آپ کی نہ تعلیم ناقص ہے. کہا کیوں؟
کہ جب تو میرے ساتھ اونٹ چرایا کرتا تھا نا تیرا اونٹ گم جاتا تھا، تیرا باپ خطاب تجھے ڈانٹتا تھا نا تو تیرا اونٹ میں تلاش کر کے لاتا تھا، تجھے اپنا اتنا بڑا اونٹ نظر نہیں آتا تھا، آج سینکڑوں میل کی دوری کا کیسے دیکھ لیتا ہے؟ حضرت عمر نے کندھے سے ہاتھ اتارا، سامنے کھڑا کر کے کہا تجھے فرق سمجھ میں نہیں آیا، جب تک تیرے یار تھے سامنے تک کا نظر نہیں آتا تھا، جب سے آقا کی یاری ملی ہے جہاں تک کا چاہتے گئے وہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ گویا عمر کہہ رہے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ ہر صحابی نبی، زور سے نعرہ لگنا چاہیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، اگر جھگڑا مارا نا تو پھر تمہیں بھی مارا نا، اور سیدھی سی بات نکلو ان فسادوں سے، ورنہ جنت بھی کھو بیٹھو گے اور عزت بھی کھو بیٹھو گے۔ جنت ہے زہرا کے لالوں کی۔ میں نے کیا بات کی تھی وہ میری بات آدھی نہ رہ جائے، میں ختم کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم امام حسن، یہ امام حسن کا نعرہ اس لیے نہیں لگاتے کہ انہوں نے میرے معاویہ سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ میں نے کہا مولوی سن، جنتی جوانوں کا سردار کون؟ آپ بولے کون؟ بولو کون؟ ایک ہے، دونوں کا نام لو نا، حسن حسین، ٹھیک ہے جی۔ اب ان دونوں میں پیار کتنا ہے تمہیں پتہ ہے؟ امام حسن سے بغض رکھنے والے امام حسین کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ دھوکے میں مت رہنا، ان میں بڑا پیار ہے، ان میں پیار اتنا ہے کہ ایک دن حسنین کریمین آپس میں کوئی انبن ہو گئی، تھوڑی ناراضی ہو گئی، 3 دن ایک دوسرے کو دعا سلام نہیں ہوا۔ امام حسین نے نا ایک خط لکھا، پرچی جو بھی لکھی، اور اس میں لکھا بھیا نانا نے کہا ہے کہ مومن کو مومن سے 3 دن تک ناراض نہیں رہنا چاہیے، آج تیسرا دن ہے، دن پورا ہونے سے پہلے آؤ اور آ کے مجھے سلام کرو۔ اب مجھے بتاؤ بڑا کون ہے؟ بڑے کون ہیں؟ سلامت رہے امام حسن، کیا بات ہے جوانوں کو، اور چھوٹے امام، اور لکھا کس نے؟ امام حسین نے۔ بولا کس نے؟ بڑے بھائی کو۔ کہہ رہے ہیں جیسے ہی میری تحریر ملے نا بھیا آ جائیے تو مجھے سلام کر لیجیے۔ جیسی تحریر آپ تک پہنچی آپ نے پڑھا، دوڑے دوڑے آئے امام حسین کو آ کے سلام کیا، اور پھر کہنے لگے حسین جی بھائی جان، کہ تم چھوٹے تھے میں بڑا تھا، تم آ کے سلام کرتے نا، مجھے کیوں بلایا؟ کہ نانا نے کہا ہے جو پہلے روٹے ہوئے بھائی کو سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ کہتے آپ ہیں بڑے میں چھوٹا، کہتے بھیا میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں جب جنت میں بھی جاؤں پہلے حسن جنت میں جائیں گے پھر حسین جنت میں۔ اس لیے نام نہیں لے رہا، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے سمجھوتا کیا تھا، سن تیرے باپ کو جنت تک کیا جنت کی مہک تک نہیں ملے گی، اس لیے کہ حسین حسن کے بغیر جنت میں جانے تیار نہیں، تو ان کے غدار کو جنت میں بھیجیں گے وہ؟ بولو نہیں بھیجیں گے نا، تو بچیں ان خبیثوں سے، سیدھی سی بات ہے۔ اعلی حضرت نے بات ہی صاف کر دی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، ہم صحابہ کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہیں اور اہل بیت کا دامن بھی پکڑے ہوئے ہیں، جو ان دونوں کو تھامے رہے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جھگڑے مار رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ حضرت علی آگے، حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، کہنے لگے ارے علی، کہا کیا؟ کہا مبارک ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا آج حضور نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر بات پوری کرو نا۔ کہا کیا؟ کہا اگلی بات نہیں بتاؤ گے؟ کہا کون سی بات؟ کہا آپ کو بھی تو مبارک ہو۔ کہا کون سی بات؟ کہ آقا نے جہاں یہ کہا تھا جنت کا ٹکٹ علی بانٹیں گے، وہاں یہ بھی تو کہا تھا علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کا پیار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
پھر کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں نا، تو بدلو اپنے نبی۔ شکر ہے ہم سنی بریلی والے، ہم حضور کے سارے صحابہ کو مانتے اور حضور کے اہل بیت کو بھی مانتے۔ بات لمبی ہوگی، بس اتنا سمجھ لو، ہم وہ لوگ ہیں جو ہر ولی سے پیار کرتے ہیں، ساتھ مولا علی سے پیار کرتے ہیں، اور صرف مولا علی نہیں، نبی کے 4 یاروں کو مانتے ہیں، آقا کے سارے وفاداروں کو مانتے ہیں، اور پھر آخر میں کھل کے کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اس لیے میرے دوستو، عقیدے مضبوط رکھو، دین بچا کے رکھو۔ کمیٹی والے کون کون ہیں یہاں پہ؟ ہاتھ اٹھا دیں گے ذرا، کتنے کمیٹی والے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، کتنے لوگ ہیں؟ ابھی چندہ نہیں لینا ہے، ہاتھ اٹھوا رہا ہوں میں۔ کدھر ہے کمیٹی والے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں بھائی، سلامت رہے۔ 1 2 3 4 5 6، ادھر بھی اٹھا لیں بھائی جو لوگ ہیں کمیٹی والے۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں آپ کو، مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ عرس کے موقع پہ آپ نے حضور کے نام کی محفل سجائی ہے، ورنہ اکثر لوگ عرس کے موقع پہ غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اس سے قوم بے غیرت ہوتی جا رہی ہے، سنیت بدنام ہوتی ہے، گناہ ہم کرتے ہیں اور الزام اعلی حضرت پہ آیا کرتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے، اور جب تک یہ محفلیں ہوتی رہیں مدینے والے کا تذکرہ ہوتا رہے۔ آج یقین جانے مزار والا بھی بڑا راضی ہوتا ہوگا، آج کہتا ہوگا تم نے نبی کے یاروں کی باتیں چھیڑ کے کلیجے ٹھنڈے کر دیے ہیں، ہے نا؟ اور کچھ تو ایسے بے غیرت ہیں، بابا کے مزار پہ دونوں ہاتھوں سے ڈھولک بجا رہا، اور بابا چکر میں کسی طریقے سے اللہ اجازت دے میں قبر پھاڑ کے نکلے، اس کی گردن پکڑ لے۔ اللہ اللہ، صحیح بات ہے یہ۔ تو کہیں گے ہم ڈھولک بجا کے ولی نہیں بنے، ہم دنوں میں روزے رکھتے تھے، راتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، ہم نے قرآن نہیں چھوڑا کہ ہم نے نبی کی باتیں نہیں چھوڑی جو سنا ہو، کیونکہ کرنے والوں کو زیادہ محنت پڑتی ہے۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، ایسی خیرات کی سبحان اللہ مت کرو جو میرے انرجی ختم ہو جائے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لبک نیک نام، لبک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے نذار، نذار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے قاب، قاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔